4 مہینے رہتے رہتے اس نے گھر کی پوری ریکی کر لی، پورا اس نے ہر چیز کو دیکھ لیا کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ اب تو 4 مہینے کے بعد ویسے بھی شوہر ٹرسٹ کرنے لگتا ہے۔ اس نے کیا کیا جی، 18 تولے سونا اور 21 لاکھ روپے کیش یہ لے کے پھر ہو گئی۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، اور آج میں نے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی خبر شیئر کرنی ہے جو کہ اس وقت ہمارے ملک میں ایک ناسور بنتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کے مرد حضرات ہیں ان کو اب دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کرنے کا اکثر بہت ہی زیادہ شوق ہو جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ عموماً جو بیویاں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اپنے شوہروں کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ اس لیے جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم چھپ کے شادی کر لیتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں تو پھر تو شادی کا خیال دن رات مردوں کو ستاتا رہتا ہے۔ اب یہ جو دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کرنے والے افراد ہوتے ہیں اس میں 3 قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو واقعی کوئی مجبوری ہے، یعنی ان کی پہلی بیوی بیمار ہو چکی ہے یا ان کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے یا چھوڑ کے جا چکی ہے، تو پھر تو اگر وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایسے بھی افراد ہیں دوسری قسم کے جن کی بیویاں بالکل گھر میں خوش باش ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، لیکن ان کو دوسری، تیسری، چوتھی شادی کرنی ہے اور خفیہ کرنی ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ افراد ہیں جو کہ عیاشی کی نیت سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو بجائے اس کے کہ باہر جائیں منہ ماریں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی شادی کر لو۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ ایسے افراد کو شادی کرنے میں مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ مشکل اس لیے پیش آتی ہے کہ نہ تو وہ اپنے گھر والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری شادی کر دو، نہ وہ اپنی بیویوں کو کہہ سکتے ہیں، تو پھر اب وہ چھپ کے شادی کرنے کے لیے کسی نہ کسی عورت کی، کسی نہ کسی آدمی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی خاتون دیکھیں۔ اب پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ چورانو مور، تو وہ کیا کہتے ہیں، ایک کہاوت ہے نا پنجابی میں، چورانو مور تے مورانو ہور، ایسے کر کے۔ تو اب یہ اپنی طرف سے چوری کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آگے سے چور آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو لوٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ بھوک اور غربت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کے اندر کوئی ایتھکس نہیں رہ گئے، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ تمیز، تہذیب کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی میں کچھ نوسر باز ایسی فیملیز ہیں جنہوں نے اپنی لڑکیاں باقاعدہ ٹریننگ دے کے تیار کی ہوئی ہیں، اور یہ واقعہ میں کوئی 5ویں 6ٹی دفعہ آپ کو رپورٹ کر رہی ہوں 2 سالوں میں کہ یہ واقعات بہت زیادہ پاکستان میں ہو رہے ہیں، کہ جس میں یہ جو شادیاں کرانے والے ہوتے ہیں یہ ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی فیملیز کو آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، اور وہ آپ کو آ کر یہ کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت سی دوشیزہ، بڑی خوبصورت سی لڑکی سامنے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ آپ شادی کر لیں، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ لوگ غریب ہیں۔ اب جس شخص نے شادی کرنی ہوتی ہے، جس کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی اتنی حسین لڑکی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، کوئی بات نہیں، میں اسے شادی کر لوں گا، پیسہ اس کے پاس آ جائے گا۔ اب اس کی جو فیملی ہے وہ کہنے لگ جاتی ہے کہ نہیں جو نہیں، ہماری بیٹی کا کل کو کیا ہوگا، ہم تو حق مہر میں اتنے لاکھ لکھوائیں گے، ہمیں تو آپ بدلے میں کیا دیں گے۔ تو یہ جو شخص ہے اس کو بیسکلی وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ لکھواتا ہے کہ جی فکر ہی نہ کرو جی، ہم تو آپ کو حق مہر میں اتنے لاکھ لکھ کے دیں گے، ہم اتنے تولے سونا ڈلوائیں گے، ہم آپ کو، آپ کی بیٹی کو یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ فوراً ہاں کر دیتے ہیں، اور ہاں کرنے کے بعد ان کے ساتھ جو اگلے دن جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اسی کی داستان لے کر آج میں حاضر ہو گئی ہوں۔ جناب اسی طرح کے ایک متاثرہ شخص جن کا نام ہے جی کاظم، یہ پہنچے تھانے میں، انہوں نے آ کر جو رپورٹ لکھوائی اس میں بھی اسی طرح کی کہانی ہے کہ ان صاحب کو بھی کرنی تھی جناب شادی۔ اور تیسری قسم جو میں آپ کو بتا رہی تھی اس میں ایک اس طرح کے لوگ بھی شامل کر لیں جن کی شادیاں ہو نہیں پاتی، وہ بیچارے ایجڈ ہو جاتے ہیں یا ان کی فیملی ممبرز نہیں ہوتے تو ان کا کوئی رشتہ کروانے والا نہیں ہوتا، تو وہ بھی اس طرح کے لوگوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ جو کاظم صاحب ہیں ان کا بھی یہی سین تھا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور ان کو شادی کرنی تھی، تو اسی طرح کسی شخص نے آ کے ان کو ایک فیملی سے ملوایا، اور جب فیملی سے ملوایا تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ جو ہیں وہ ہمیں حق مہر لکھ کے دیں گے 50 لاکھ روپے، جی 50 لاکھ روپے ہمیں حق مہر لکھ کے دیں گے، اور ساتھ میں آپ ہمیں جو ہے وہ اگر حق مہر لکھ کے دے دیتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کو بنا کسی اس کے آپ کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ یہ صاحب مان گئے، انہوں نے شادی بھی کر لی۔ اچھا، شادی کے 4 مہینے تک وہ لڑکی ان کے گھر میں رہتی رہی، 4 مہینے تک اس شخص کا ٹرسٹ ون کرتی رہی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو جتنے بھی واقعات رپورٹ کیا اس میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ لڑکی رات کو سوئی ہے، صبح اٹھ کے بھاگ گئی ہے، اور یہاں پر 4 مہینے سے وہ رہ رہی تھی۔ 4 مہینے رہتے رہتے اس نے گھر کی پوری ریکی کر لی، پورا اس نے ہر چیز کو دیکھ لیا کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ اب تو 4 مہینے کے بعد ویسے بھی شوہر ٹرسٹ کرنے لگتا ہے۔ اس نے کیا کیا جی، 18 تولے سونا اور 21 لاکھ روپے کیش یہ لے کے پھر ہو گئی۔ اگلے دن جو ہے
یہ جو صاحب ہیں کاظم، جب یہ صبح اپنے کام پہ گئے ہوئے تھے، رات کو جب یہ واپس آئے انہوں نے دیکھا بیوی نہیں ہے، اور پھر جب ان کو شک گزرا، پہلے انہوں نے سوچا پتہ نہیں ماں باپ کے گھر چلی گئی ہوگی، یہ ہو گیا ہوگا، وہ ہو گیا ہوگا، لیکن جب انہوں نے اپنا کیش اور اپنا سونا چیک کیا تو تب ان کو لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے رات گزاری، صبح اٹھ کے یہ تھانے میں پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے ملزمہ کے خلاف ڈکیتی کا جو مقدمہ ہے وہ درج کروایا، اور اس کے بعد پولیس نے کارروائی کر کے اس خاتون کو پکڑ لیا، اور جب پکڑ لیا تو پتہ چلا کہ یہ خاتون اس سے پہلے درجنوں شادیاں کر چکی ہے، اور ہر کسی کے ساتھ اسی طرح 3 4 مہینے رہ کر آئی ہے، اور نہ صرف رہ کر آئی ہے بلکہ اس میں اس کی جو سہولت کار ہے وہ اس کی فیملی ہے، اور اس میں خاص طور پر اس کے ایک ماموں ہیں جو کہ اس طرح کے کاموں میں اس طرح سے ملوث ہیں کہ جب کوئی رشتہ ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ بات چیت کرنا، حق مہر طے کرنا، یہ سب چیزیں کرنا اس کے ماموں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے نوسر بازوں سے جو ہے نا وہ بچ کے رہیے، خاص طور پہ یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے جن کو دوسری تیسری اور چوتھی شادی کرنے کا کافی شوق ہے، اور ان کی اگر کہیں بات چیت چل رہی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ ضرور نصیحت پکڑ لیں۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، کیا آپ کے ارد گرد کبھی آس پاس آپ نے اس طرح کا کوئی واقعہ دیکھا ہے یا سنا ہے؟ آپ کے محلے، علاقے، شہر میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں آ کے لکھیے، میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی چیزیں جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔